ایک وقت تھا جب جنات آسمان کی بلندیوں تک جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے اور پھر وہ یہ خبریں جادوگروں اور نجومیوں تک پہنچاتے تھے۔ ہزاروں سال سے ان کا یہی معمول تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس رات جب جنات کا ایک گروہ ہمیشہ کی طرح آسمان کی طرف بڑھا تو آگے منظر بالکل مختلف تھا۔ جو ہی وہ آسمان کی حدود کے قریب پہنچے، اچانک آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں نہایت خوفناک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں پہلے کبھی اس طرح نہیں روکا گیا، واپس لوٹو، یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ جان بچا کر فوراً زمین کی طرف پلٹ گئے۔ جب یہ جن اپنی قوم کے پاس پہنچے تو پورا قبیلہ جمع ہو گیا۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، کیا ہوا؟ تم آسمان سے خالی ہاتھ کیوں لوٹے؟ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ قوم میں سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک بزرگ جن بولا، یہ معمولی بات نہیں، ضرور زمین یا آسمان میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ جنات کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا، مشرق سے مغرب تک پھیل جاؤ، زمین کے ہر کونے میں جاؤ اور معلوم کرو کہ آخر وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ یہ حکم ملتے ہی جنات کے گروہ زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ انہی جنات کا ایک گروہ عرب کے ریگستانوں کی طرف بھی جا نکلا۔ وہ رات کے آخری پہر مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلہ سے گزر رہا تھا۔ اس ویرانے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی، الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی خوبصورت اور دلنشین آواز۔ سب جن اپنی جگہ رک گئے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ چلو چلو جلدی چلو۔ انہوں نے جب آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ چند لوگ ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے ہیں اور ان سب سے آگے موجود ایک شخص وہ کلام پڑھ رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنات حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے۔ اصل میں وادی نخلہ سے تھوڑا آگے اکاز کے نام سے عرب کا ایک مشہور بازار ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی اکاز کے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ رات ہو گئی تو آپ نے وادی نخلہ میں قیام کر لیا اور اب آپ صحابہ کے ساتھ فجر کی جماعت ادا کر رہے تھے۔ جنات حیرت سے قرآن سن رہے تھے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر آیت کے ساتھ ان کے دل بدلتے جا رہے تھے۔ وہ کلام روح کے اندر تک اتر رہا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہی حق ہے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ آسمان بند ہونے کی اصل وجہ یہی کلام تھا۔ قرآن سننے کے فوراً بعد وہ جن اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ بتاؤ کیا پتا چلا؟ ہم نے وہ چیز پالی ہے جس کی وجہ سے آسمان بند ہوا۔ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو سیدھا رستہ بتاتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔
اور یوں وہ سب کے سب جن مسلمان ہو گئے۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیرت انگیز واقعے کا ابھی تک نہیں پتا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر سورہ جن کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا ہے اور اپنی قوم سے جا کر کہا ہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب عرب کے لوگ ریگستانوں کے لمبے اور خطرناک سفر کیا کرتے تھے۔ جب سورج غروب ہو جاتا اور قافلے کو کسی سنسان وادی یا ویران صحرا میں رات گزارنی پڑتی تو قافلے کا سردار اونچی آواز میں کہتا، اے اس وادی کے سردار جن، ہم تمہاری پناہ مانگتے ہیں، اپنے شر سے اور اپنے ساتھیوں کے شر سے ہمیں بچاؤ۔ جنات جب یہ دیکھتے کہ انسان ان سے خوفزدہ ہیں اور ان کی پناہ مانگ رہے ہیں تو ان کے دل میں اور غرور پیدا ہو جاتا، وہ مزید سرکش ہو جاتے۔ دیکھو، انسان ہم سے ڈرتے ہیں، وہ ہماری پناہ کے محتاج ہیں، ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں بیان فرمایا کہ انسانوں کا یہ عمل جنات کو اور زیادہ سرکش بنا رہا تھا، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ قرآن سننے کے بعد جنات کو اندازہ ہو چکا تھا کہ انسان کا مقام جنات سے بہت بلند ہے، کیونکہ انسانوں میں اللہ کے آخری نبی موجود ہیں اور انہی پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ اب جنات کے دل میں ایک اور خواہش پیدا ہوئی، اس ہستی سے ملاقات کی خواہش جس پر یہ کلام نازل ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس میں چھپی ہوئی دنیا کا پردہ اٹھنے والا تھا۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنات کو قرآن سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ پوری مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ آپ نے دوسری بار پوچھا، پھر تیسری بار، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انہیں ساتھ لے کر مکہ کی پتھریلی زمین کی طرف چل پڑے۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ کچھ فاصلے پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اب آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک جگہ بٹھایا اور مٹی میں ان کے چاروں طرف لکیریں کھینچ دی۔ پھر نہایت سنجیدگی سے فرمایا، ان لکیروں سے ہرگز باہر نہ نکلنا، تمہارے قریب بہت سے لوگ آئیں گے، لیکن نہ تم ان سے بات کرنا اور نہ وہ تم سے بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے دائرے میں بیٹھ گئے۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ رات مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اچانک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ان کے قریب آ رہی ہے۔ وہ بہت اونچے لمبے تھے، مگر نہ ان کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ان کے لباس۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قریب آ کر لکیروں کے پاس رک جاتے اور پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ جاتے۔ عبداللہ بن مسعود کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ رات بھر جنات آتے رہے اور حضور کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ جب رات ختم ہونے کے قریب ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
अभी तक दायरे के अंदर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सारी रात जागता ही रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायरे के अंदर दाखिल हुए और अब्दुल्ला बिन मसूद के पास लेटकर सो गए। जो ही हुजूर की नींद गहरी हुई, एक और अजीब व गरीब मखलूक हाजिर हो गई। मगर यह मखलूक पहले की तरह खौफनाक नहीं थी, बल्कि ये बहुत नूरानी हस्तियां थीं। उनके कपड़े बिल्कुल सफेद थे और वो लोग इंतहाई खूबसूरत थे। उनमें से कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने बैठ गए और कुछ आपके पांव की जानिब। फिर वो आपस में बातें करने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद खामोशी से सुनने लगे। उनमें से एक ने कहा, हमने किसी बंदे को ऐसा नहीं देखा जिसे इतना मुकाम दिया गया हो जितना इस नबी को दिया गया है। दूसरा बोला, इनकी आंखें सोती हैं लेकिन इनका दिल बेदार रहता है। फिर उन्होंने कहा, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक सरदार ने एक महल बनाया, फिर उसमें एक दस्तरखान बिछाया और लोगों को अपनी दावत पर बुलाया। जिसने दावत कबूल की उसका फ़ायदा हो गया, और जिसने दावत कबूल ना की वो सरदार उसे सज़ा देगा। ये बात कहकर वो सब उठे और चले गए। उनके जाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सुना उन्होंने क्या कहा, और क्या तुम जानते हो ये कौन लोग थे? अब्दुल्ला बिन मसूद ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, वो फरिश्ते थे, और उन्होंने जो मिसाल बयान की वो खुदाए रहमान की थी। अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई और अपने बंदों को जन्नत की दावत दी। जिसने दावत कबूल की वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने दावत कबूल न की उसे अजाब में डाल दिया जाएगा। ऐसी ही एक और रात थी जिसके बारे में सहाबाई कराम फरमाते हैं कि ये उनकी जिंदगी की खौफनाक तरीन रात थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक हमें एहसास हुआ हुजूर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हम घबरा गए और फौरन आपकी तलाश शुरू कर दी। वादियों में ढूंढा, घाटियों और दरों में देखा, लेकिन हुजूर कहीं नजर न आए। हमारे दिलों में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं हजूर को उठा तो नहीं लिया गया, कहीं किसी दुश्मन ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हमने वो रात शदीद बेचैनी में गुजारी, ऐसी रात जो शायद ही किसी कौम ने कभी गुजारी हो। जब सुबह हुई तो अचानक हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं। हम दौड़कर करीब गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी रात तलाश किया और बहुत खौफ के आलम में रात गुजारी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नात की तरफ से एक पैगाम लाने वाला आया था और मैं उसके साथ गया था। मैंने जिन्नात के सामने कुरान की तिलावत की। फिर हुजूर हमें अपने साथ लेकर गए और फरमाया, ये देखो, ये उनके कदमों के निशान हैं और ये उनकी आग के निशानात हैं। सहाबा ने जमीन पर वो निशान अपनी आंखों से देखे। रिवायात में आता है कि जिन्नात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मुलाकातें की और आपसे दीन सीखा, जिससे पता चलता है कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी हिदायत है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि जिन्नात के भी रसूल हैं। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। अगर आपके साथ भी कभी जिन्नात से मुताल्लिक कोई वाकया पेश आया है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और